سلف صالحین کی زندگی میں اس کی مثالیں موجود ہیں. امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا معروف قول کہ من قال بأن القرآن مخلوق فهو کافر، جس شخص نے قرآن کو مخلوق کہا وہ کافر ہے. یہ تکفیر نوع ہے. ایک مسئلہ، اس مسئلے کی بنا پر تکفیر کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے مامون جس نے قرآن کو مخلوق کہا، اس نے مخلوق ہی نہیں کہا بلکہ امام احمد بن حنبل پر شدائد اور آلام کے پہاڑ توڑ دیے، انہیں جیل میں ڈالا اور کوڑے ان کے جسم پر مروائے اور بے تحاشا اذیتیں دیں، اور اپنی مجالس خاصہ میں بلا کر اپنی علماء سے مناظرے کروائے اور طرح طرح سے زج کیا. انہیں امام صاحب نے کافر کیوں نہیں کہا؟ ایک طرف ان کا قول موجود ہے کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کہے گا وہ کافر ہے، تو یہ لوگ سامنے موجود تھے، ان کی تکفیر کیوں نہیں کی؟ نہیں، ان کا قول جو ہے وہ تکفیر نوع ہے، اور تکفیر نوع سے تکفیر عین لازم نہیں آتا. امام احمد بن حنبل نے، مامون ہے، اس کے بعد دیگر اور دو خلفاء جو ان کے بعد آئے، انہوں نے بھی امام احمد بن حنبل کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، مگر امام صاحب نے کسی کی تکفیر نہیں کی اور کسی کو کافر نہیں کہا. بلکہ امام احمد بن حنبل کا تاریخی قول ہم دہراتے رہتے ہیں کہ لو کانت لی دعوت مستجابہ لجعلتها لامیر المؤمنین، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری فلاں دعا قبول کر لی جائے گی تو وہ دعا میں امیر المومنین کو دے دوں گا. کون امیر المومنین؟ جو ان کی پشت پر کوڑے مار رہے، جس نے ان کو پابند سلاسل کیا، جس کا قول یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. اب یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے ہیں. ایک طرف امام احمد بن حنبل کا فتویٰ کہ قرآن کو مخلوق کہنے والا کافر ہے، دوسری طرف آپ کی وہ سوچ اور وہ فکر جو یقیناً ایک انتہائی افضل اور مبارک فکر ہے کہ انہوں نے مامون کو اور اس کے حواریین کو کافر نہیں کہا اور ان کی تکفیر نہیں کی. یعنی فرق ہے بین القول والقائل. امام صاحب کا قول آپ نے سن لیا، مگر انہوں نے اپنے دور کے ان بندوں کو متعین کر کے، نامزد کر کے ان کو کافر نہیں کہا. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ان کا قول موجود ہے کہ جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے. اب اگر مامون جس شخص نے جو کچھ کیا سو کیا، اگر اس کے اندر موانع موجود نہیں ہیں اور تکفیر کی شرائط متحقق ہیں تو وہ قول ان پر واقع ہو جائے گا. کسی کی ذات کو متعین کر کے کافر کہنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور اگر موانع موجود ہیں اور تکفیر کی شرائط متحقق نہیں ہے تو وہ قول ان پر واقع نہیں ہوگا. اور امام احمد بن حنبل ان کی تکفیر نہ کر کے ایک فتنے سے محفوظ رہے اور ایک فتنے سے بچ گئے. اس کی دوسری مثال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب رد علی البکری، اس میں وہ جہمیہ سے مخاطب ہیں، بلکہ جہمیہ حلولیہ جو اللہ تعالیٰ کے علو کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کے منکر ہیں. ان سے فرماتے ہیں
کہ تمہارے جو عقائد ہیں اگر وہ میں اختیار کر لوں تو میں کافر ہوں، لیکن میں تمہیں کافر نہیں کہوں گا۔ کیا معاملہ ہے؟ عقیدہ ایک ہی ہے، اگر وہ میں اپناؤں تو میں کافر ہوں، مگر میں تمہاری تکفیر نہیں کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہی جو سلف صالحین کا منہج تھا کہ کسی کی تکفیر نہ کی جائے، کسی کی تکفیر نہ کی جائے۔ ایک حکم عام آپ نے لگا دی ہے کہ فلاں عقیدہ جس کا بھی ہے وہ کافر ہے، جس کو تکفیر عام کہہ لو یا تکفیر نو کہہ لو۔ اب اگر مختلف افراد ہیں ان کو مخاطب کر کے کافر کہنا ضروری نہیں ہے، ایک عام بات آپ نے کر دی، اس کی زد میں اگر وہ لوگ آ رہے ہیں تو وہ کافر ہیں، نہیں آ رہے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی مسلمان کو کافر کہہ دیں اور وہ حکم اس پر منطبق نہیں ہو رہا، اس پر چسپاں نہیں آ رہا، تو وہ بات آپ کی طرف لوٹ آئے گی، وہ محفوظ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث اس کی ایک مثال ملتی ہے، وہ دو بھائیوں کا واقعہ، ایک نیک تھا اور ایک بدکار تھا، اور وہ نیک بھائی اپنے بدکار بھائی کو سمجھاتا، واعظ کرتا، نصیحت کرتا، مگر وہ قبول نہ کرتا۔ اور ایک دن اس سے ایک بڑی معصیت سرزد ہوئی، اس معصیت کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث میں نہیں ہے، مگر میں نے وہ تفصیل طبرانی کبیر کی ایک روایت میں پڑھی۔ وہ معصیت یہ تھی کہ وہ نیک بھائی نماز پڑھ رہا تھا اور یہ دوسرا بھائی باہر سے آیا، یہ سجدے میں تھا، تو اس نے آ کر شرارتاً اور مذاقاً اپنا پاؤں اس کی گردن پہ رکھ دیا اور پورا وزن ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ یہ شرارت بھی تھی، اس کے عمل کا مذاق بھی تھا، اور اس کو تنگ کرنا مقصود بھی تھا، ایک نمازی کو تنگ کرنا مقصود تھا۔ جتنی دیر اس کا یہ لہو اور یہ تماشا جاری رہا، پھر جب اس نے اس کو چھوڑا تو یہ بھائی سجدے سے اٹھا، اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیرا اور کہا کہ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس جملے میں صریح تکفیر نہیں ہے، لیکن تکفیر کی طرف اشارہ ضرور ہے کہ تو معافی کے قابل نہیں ہے۔ جو لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں ان میں مشرک ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور ان میں کفار بھی ہیں، بل الذین یموتون وہم کفار، کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں اور کفر پر مر جاتے ہیں ان کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ تو اس کے اس جملے میں تکفیر کی طرف اشارہ موجود ہے کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ احادیث میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ دونوں شخص مر گئے، دونوں کو جمع کر لیا اور اس شخص سے جس نے یہ قسم کھا کر کہا تھا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، جو انتہائی نیک تھا، متقی اور صالح تھا، اس شخص سے فرمایا کہ تم مجھ پر یہ قسمیں کھانے والے کون ہو؟ بلکہ ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو وحی کی کہ من الذی یتعلی علیہ انی لا اغفر لفلان، یہ کون ہے مجھ پہ قسمیں کھانے والا کہ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا؟ انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، وادخلتہ النار، اور اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک ہی زبان کے بول نے اس شخص کی زندگی اور اس کی عاقبت دونوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یقیناً ہمیں اس معاملے میں بہت ہی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں
ایک جہمی اور حلولی سے کہ جو عقائد تمہارے ہیں اگر وہ میرے ہوں تو میں کافر ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ سارے عقائد کفر ہیں اور میرے سامنے ان عقائد کا کفر ہونا ثابت ہے، مگر میں تمہاری تکفیر نہیں کر سکتا کیونکہ ممکن ہے تم اس معاملے میں جاہل ہو اور صحیح علم تک تم نہ پہنچے ہو۔ یہ سلف صالحین فرق کر رہے ہیں، حالانکہ شیخ الاسلام ان عقائد کو کفر قرار دے رہے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ عقائد میں نے قبول کر لیے تو میں کافر ہوں، مگر ان کی تکفیر نہیں کر رہے۔ اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں ایک مقامات پر نقل کیا ہے خوارج کے عقائد کو۔ حروری جو اسلام میں بپا ہونے والا پہلا فتنہ ہے، ان کے عقائد کو ذکر کیا، ان کے بعد اقوال کا حوالہ دیا اور ان کے بعد افعال کا حوالہ دیا کہ ان کے یہ اقوال و افعال جن سے کفر میں سے ہیں۔ یہ ہے تکفیر نوع، یہ تکفیر مطلق۔ مگر شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے کسی نے بھی کسی خارجی کو متعین کر کے کافر نہیں کہا۔ ان کی عقائد کفر ضرور ہیں، جس کو آپ تکفیر عام کہہ لیں یا تکفیر نوع کہہ لیں، مگر کسی شخص کو متعین کر کے کافر نہیں کہا۔ تو یہ سلف صالحین کا دعوت کا انداز تھا، اور یہ ایک بڑی اہم احتیاط بھی ہے جسے ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اپنی دعوت کے طرق کو صحیح معنی میں پہچاننا بھی چاہیے۔